تو اس امت میں امت کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں دی گئی، کسی ذی شعور کو، مکلف کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ حضور کو بھی سجدہ کریں. تو کسی اور کو سجدہ کیا جائے تو یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ شریعت اسلامیہ میں اس کا شروع سے ہی جواز نہیں رکھا. یہ نہیں کہ کچھ عرصہ جائز رہا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی مشروعیت ختم کر دی گئی، ایسا نہیں ہے. یہ مسلسل پہلے دن سے ہی، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو کہیں اس سے کوئی شرک کا راستہ نہ نکال لے. اگر پچھلی شریعتوں میں جائز تھا تو بعد میں آنے والوں نے بتا دیا، اور بعد میں انبیاء علیہ السلام عقائد کی اصلاح کرتے رہے. تو اس امت کے بعد چونکہ امت کوئی نہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا یہ راستہ ہی روک دیا گیا، کوئی اشتباہ میں بھی مبتلا نہ ہو. اس لیے کسی کے لیے بھی سجدہ جائز. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ہم فلاں دربار پہ سجدہ سلام کرنے گئے تھے. جو سلام کا لفظ تو ٹھیک ہے، لیکن سجدے جو وہ کہتے ہیں سجدے سے مراد بھی سلام ہے. تو جب سلام کا لفظ بول لیا تو پھر مراد کو کیوں آپ جو ہے وہ مفہوم کیوں لیتے ہیں؟ تو لفظ سجدہ جب ممنوع کر دیا گیا تو نہ تعظیماً جائز ہے اور نہ ہی تعبداً جائز ہے. تو سجدہ تعبدی بھی حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. تو اگر کوئی تعظیماً کرتا ہے تو پھر بھی وہ سخت گناہگار ہے اور حرام کا ارتکاب کرتا ہے، سخت سخت حرام ہے. بلکہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ من وجہ شرک ہے، اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ سجدہ تعبدی ہے، عبادت کا سجدہ کر رہا ہے، لیکن جو سجدہ تعبدی ہے وہ تو سری شرک ہے. بہرحال اس امت میں کوئی ایسا کرتا نہیں. جاہل کچھ جا کے سر جھکا لیں تو ان کی جہالت کی وجہ سے ہے، لیکن معبود اور الہ وہ بھی خیر نہیں مان رہے ہوتے، لیکن اس سے بھی ہمیں گریز کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کی تلقین کی گئی وہ سجدہ تعبدی قطعاً نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیم تھا، جو میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ پچھلی امتوں میں جائز تھا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کی اجازت مانگنے کے باوجود ان کو اجازت اس کی نہیں دی ہے. تو اس امت میں سجدہ تعبدی بھی حرام ہے اور سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تفوق ثابت ہوا فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا. تو اس نے سجدہ تعظیمی سے بھی انکار کر دیا. تو اللہ کا جب حکم ہے کہ سجدہ کرو اور تعظیم کا حکم رب دے رہا ہے، تو تعظیم کے جو طریقے شریعت میں جائز ہوں تو ان سے نہیں روکا جا سکتا. تو اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا، تو پھر راندہ درگاہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے دربار سے نکل جا. تو اس نے باقاعدہ دلیل کھڑی کی. جو بھی جہاں کھڑا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی دلیل کا سہارا تو اس کے پاس ہوتا ہے. اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ میں اٹھان ہوتی ہے، اوپر کو چڑھائی ہے، اور مٹی نیچے کی طرف بہتی ہے، نیچے کی طرف گرتی ہے، خاک ساری ہے، اس میں عجز ہے. تو پھر آگ افضل ہوئی اور مٹی مفضول ہوئی. تو پھر آگ کا بنا ہوا مٹی کے بنے ہوئے کو سجدہ ریزیاں کیسے کر سکتا ہے؟ افضل مفضول کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. رب اگر اس کا جواب دینا چاہتا تو دلائل کے انبار نہ لگ جاتے، لیکن اللہ نے اس کو کوئی جواب نہیں کہا میرے دربار سے نکل جا. جسے میرا نبی پسند نہیں ہے، اللہ میں رب ہو کے اسے پسند نہیں کرتا اور ایک لمحہ بھی اپنے سامنے ٹھہرنا گوارا نہیں کرتا. تو جا تجھے، اس نے کہا مجھے مہلت دے دیجیے. رب سے مہلت مانگی. اللہ نے کہا دفع ہو، تجھے قیامت تک کی مہلت ہے. اللہ اکبر. تو کہنے لگا میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا. دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. پھر کہنے لگا ہاں جو مخلص ہیں ان پر میرا بس نہیں چل سکے گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو فرشتوں پر تفوق بنایا اور وہ مسجود ملائک ٹھہرے تو وہ بوجہ علم ٹھہرے. اس لیے علم انسان کو ممتاز کرتا ہے.